الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد چند جمعہ سے آپ یہ مضمون سماعت فرما رہے ہیں جس میں ابلیس سے سوال کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوستوں اور دشمنوں سے متعلق تو اپنے 15 دشمن گنائے اور 10 دوست گنائے. پہلے ان کا ذکر ہے جو اللہ رسول کے دوست اور شیطان کے دشمن، اور اس کے بعد 10 ان کا ذکر ہے کہ جو اللہ رسول سے دور اور شیطان سے قریب اور شیطان کے دوست. تو جو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھتے ہیں ان حضرات کا اس سے پہلے چند جمعوں میں تذکرہ اور مضمون آپ حضرات کے سامنے آ چکا. پھر بھی روایت شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ مضمون مستحضر ہو جائے اور نئے آنے والے حضرات بھی بات سمجھ لیں. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. یہاں تھوڑا سا مضمون کا معاملہ ہے کہ دشمن تو اس نے 15 ہی گنائے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت سے متعلق ہی سوال کیا تھا، لیکن اس نے سب سے پہلے جن کی وجہ سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر اس نے برائی سے کیا، تو چونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس کا واسطہ ہے اور براہ راست سمجھ لیجئے پہلا واسطہ ہے، اس بنا پر اس نے آپ کو بھی اپنے دشمنوں میں سب سے پہلے نمبر پر شمار کیا. اور اس طرح سے آپ کا جو سوال تھا اس میں آپ کسی شک یا اشکال میں نہ پڑیں کہ آپ نے تو امت کے بارے میں سوال کیا تھا اور اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس نے شامل کر لیا. اصل وجہ یہی ہے کہ چونکہ آپ سے اس کو بہت ہی زیادہ عداوت تھی، اس بنا پر سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر آپ کی امت کے ان افراد کا جو حضرات دین پر اس طرح چلنے والے تھے جو اللہ رسول کے قریب ہوئے، تو اس بنا پر اس نے یہ باقی افراد کا تذکرہ کر کے گنا دیا اور بتا دیا کہ در حقیقت آپ ہی کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے فضل سے یعنی سدھرے. تو سب سے بڑے باعث اور ذریعہ ہدایت کا آپ ہی بنے، اس بنا پر سب سے پہلے آپ ہی کی دشمنی کا اس نے تذکرہ کیا ہے. تو کہا کہ سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی، اور چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، اور ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، نواں حرام سے بچنے والا، 10واں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے، 11واں وہ مومن جو صدقہ بکثرت کرتا ہے،
12واں وہ مومن جو لوگوں سے حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے۔ 13واں وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ 14واں وہ حافظ قرآن جو تلاوت کی پابندی کرتا ہے۔ 15واں وہ شخص جو لوگوں کے سونے کے وقت میں رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے۔ یہ 15 حضرات ہوئے یا 15 کہہ لیجئے قسمیں ہوئیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ مقرب اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے اور ابلیس کے دشمن۔ اور سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب کے خلاصہ کائنات اور محبوب رب العالمین، آپ رحمت للعالمین، تو سب سے پہلے چونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کو لینے والے اور احکام پر چلنے والے، تو اس بنا پر ابلیس کو سب سے زیادہ عداوت آپ سے ہوئی۔ اور اس کے بعد آپ کے ذریعے سے یہ حضرات سدھرے، راستے پر آئے، نیکیوں میں لگے۔ مختلف عنوان کے حضرات ہیں، سارے کے سارے اہل ایمان ہی، تو ان سے اس کو عداوت اس لیے ہے کہ یہ حضرات سیدھے راستے پر ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں، اور ابلیس کا کام ہے بگاڑنا، فساد کرنا، اللہ رسول سے دور کرنا۔ اور یہ حضرات وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ رسول سے قرب ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ 15 قسمیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت میں تیرے دوست کون لوگ ہیں اور کتنے ہیں؟ کہا 10 ہیں۔ پہلا ظالم حکمراں، حاکم بھی ہو اور ظالم بھی ہو۔ پہلے وہاں آپ نے سنا امام عادل، یہاں ظلم کا سنا کہ حاکم ہے اور ظالم ہے، رعایا کو ستاتا ہے، رعایا پر ظلم کرتا ہے، رعایا کی حقوق تلفیاں کرتا ہے، رعایا کے حقوق غصب کرتا ہے، جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے رعایا نالاں ہے۔ اور وہ شخص جو حکمرانی کرے، اللہ رسول کی نافرمانی کرے، تو چونکہ وہ ابلیس کا ہم نوا ہو گیا، شاگرد ہو گیا، اور اس طرح سے اس نے زمین میں فساد برپا کیا، تو اللہ رسول سے تو وہ بہت دور ہو گیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہدے کے متعلق فرمایا ہے، حکومت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ بہت بہترین دودھ پلانے والی ہے اور بہت بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ آدمی خوشی خوشی قبول کرتا ہے، اور جب اس کو علیحدہ کرنا چاہیں تو علیحدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بچے کو دودھ پینے میں بہت خوشی ہوتی ہے، جب دودھ چھڑائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ناراض ہوتا ہے، روتا ہے، مچلتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو اس طرح سے یہ حکومت اور حکمرانی یہ بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جو آدمی اس کو سمجھے کہ کیا ذمہ داری ہے، تو اسی سلسلے میں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آدمی اس سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے کہ اگر رعایا میں سے ایک آدمی بھی حق کی وجہ سے حاکم سے ناراض ہوگا تو اللہ پاک نے اس کے لیے محرومی ایسی مقدر کر دی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، جو بہت دور سے آئے گی۔ جیسے کہ کہیں کھانا پکتا ہے بہت زبردست خوشبودار اور ہوا کا رخ ہو تو خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کھانا تو پک رہا ہے محدود جگہ میں اور خوشبو پھیل رہی ہے لامحدود جگہ میں۔ دور سے ہی آدمی جب سونگتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں آس پاس بہت زبردست کھانا پک رہا ہے۔ اسی طرح سے کھیرا جب کٹتا ہے، گھر میں کھیرے کو کاٹا جا رہا ہے، باورچی خانے میں اس کی بھی ایک خوشبو ایسی مہکتی ہے کہ گھر بھر میں مہک جاتی ہے، اور گھر میں داخل ہونے کے وقت گھر والے سمجھ لیتے ہیں کہ کھیرا کٹ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔
تو اس طرح سے خوشبو ہر چیز کی دور سے آ جاتی ہے. یہی حال بدبو کا بھی ہے. تو غرض کہ اللہ پاک نے جنت بنائی اور جنت کی جو خوشبوئیں ہیں وہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. کروڑوں میل کی مسافت پر بھی اس کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں. تو جب جنتی اس کی طرف چلنے لگیں گے تو بہت دور سے جنت کی خوشبوئیں آنے لگ جائیں گی. جیسے باغات ہوتے ہیں، باغات میں خوشبو کے پودے ہیں اور وہ پھول جو ہے کھل گئے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے، تو پاس کا ماحول اور دور کا ماحول جہاں جہاں تک خوشبو جاتی ہے معطر ہو جاتا ہے. اور سونگھنے والا اس خوشبو کو سونگھ کر ایک فرحت محسوس کرتا ہے، حظ محسوس کرتا ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر بہت ہی زیادہ بشاشت پیدا ہوتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ اس خوشبو کو سونگھتا ہی رہے. اور جو اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے حاکم ہو کر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتے ہیں. اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، ہمیں آپ کو بھی اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی ہے، اپنے ماتحتوں پر ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. پچھلے جمعے کو بھی اس کے اوپر بڑا زور دیا میں نے، اور زور اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں بہت سے مرد ٹیڑھے ہیں اور ہم میں بہت سی عورتیں ٹیڑھی ہیں. یعنی اپنے گھروں کو بجائے آباد رکھنے کے خراب کرنے کے سامان اور انتظام کرتے ہیں. اس لیے ہمیں آپ کو وہ کام اور وہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے خرابی آتی ہے، جس سے بربادی آتی ہے اور جس سے نقصانات ہوا کرتے ہیں. تو کہا کہ سب سے پہلا تو ظالم حاکم، یہ میرا دوست ہے، اس کے ذریعے سے شیطان کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے. شیطان براہ راست پریشان ہوتا اور لوگوں کو ظلم و زیادتی میں ڈالتا. ایک ظالم حاکم کی وجہ سے رعایا پریشان ہوتی ہے اور اس کا کام آسان ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیستا ہے وہ اور خوش ہوتا ہے. اور اس طرح سے وہ کیا خوش ہوتا ہے، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے، اور جو شیطان کو خوش کرے گا وہ حضرت رحمان کو ناراض کرے گا. آگے فرمایا دوسرا متکبر غنی، مالدار ہے اور متکبر ہے. مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، گردن ٹیڑھی رکھتا ہے، آدمیوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور ہم چما دیگر نیس کا مضمون بنا رہتا ہے. تو ایسا آدمی بھی ابلیس کا دوست ہے کہ ابلیس کو اس سے بڑی زیادہ تقویت ہے، اور ایسے آدمی سے بڑا زبردست نقصان ہے کہ دین کا بھی نقصان ہوتا ہے، دنیا کا بھی وہ برباد ہوتا ہے. اس کی بربادی کی وجہ سے اور نہ جانے کتنے لوگ بھی برباد ہوتے ہیں. اللہ پاک اگر دولت عطا فرمائے تو ہمیشہ تواضع کو، غربت کی حالت ہو جب، اور مال دولت عطا فرمائے جب، تواضع کی حالت کو ہمیشہ برقرار رکھیں اور اس کو اختیار کریں. غریب متکبر بھی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے. حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 آدمی ہیں جن کی طرف حق سبحانہ و تعالی رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے. ایک ان میں کا بوڑھا زانی، عمر ایسی آ گئی جو اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، پھر بھی وہ برائی کرتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہیں اور اس پر رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے. اور دوسرے ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند پاجامہ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے، اور جب رحمت کی نظر نہ ہوگی تو غضب کی نظر ہوگی. اور تیسرا فرمایا کہ غریب متکبر، فقیر متکبر، غریب بھی ہے فقیر بھی ہے اور پھر بھی تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے. تو غرض کے اصلاح کی گئی ہے دونوں جانب. مالدار کو بھی کہا گیا ہے کہ تکبر سے دور رہنا، اور غریب کو بھی کہا گیا ہے کہ تکبر سے دور رہنا. جہاں مال ہے اس کی وجہ سے تکبر کی اجازت نہیں،
جہاں فقر ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں، تواضع دونوں جگہ مطلوب و مقصود ہے، اور یہ ہر آدمی میں ہونی چاہیے، اور چاہے وہ متوسط درجے کا پیسے والا ہو یا کم درجے کا ہو یا زیادہ درجے کا ہو۔ تکبر کے لیے اللہ پاک نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ تکبر اور بڑائی میری چادر ہے، کسی اور کو تکبر کا حق نہیں۔ اور اللہ پاک نے جہاں اپنے اسماء کا ذکر فرمایا ہے 28ویں پارے میں سورہ حشر کے آخر میں، تو آپ اور ہم وہاں پڑھتے ہیں المتکبر، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ہے المتکبر، تو یہ خالق کی صفت ہے، مخلوق کو صفت یہ زیب نہیں دیتی، اور خالق میں اگر یہ صفت پیدا کی جائے تو پھر وہ مخلوق میں یہ صفت پیدا کی جائے تو وہ مخلوق پھر مخلوق نہیں سمجھتی، بلکہ اس میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بات کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو خالق کو زیب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو نہایت ہی متواضع ہونا چاہیے، اور تواضع وہ چیز ہے جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان فرمایا کہ جس نے تواضع کی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو اونچا کیا اللہ پاک اس کو گراتے ہیں، جو اپنے کو نیچا کرتا ہے مٹاتا ہے، جو اہل اللہ کی شان ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے مٹاتا ہے اور فنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتے ہیں۔ تو آدمی کو چمکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اس کی جستجو سے دور رہنا چاہیے، اپنے کو مٹانے کی جستجو کرے اور مٹانے کی فکر کرے، اللہ پاک اس کو جو مٹاتا ہے خود چمکا دے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے پہلوان تھے اپنے وقت کے، اور ایسے پہلوان تھے کہ ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ جہاں کہیں بھی پہلوانی کا چیلنج ہوتا یہ قبول کرتے اور ہمیشہ جیتتے، اور خلیفہ سے انعام پایا کرتے تھے اور بہت اکرام پاتے تھے اور بڑا اعزاز ملتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی، ہڈیوں کا مجموعہ، انہوں نے چیلنج کر دیا انہیں، اور وقت طے ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج قبول کر لیا کہ بھئی ہمیں تو آج تک کوئی چیلنج کرتا نہیں تھا، یہ کون ہیں بڑے میاں؟ چنانچہ خلیفہ کے لحاظ سے جو اہتمام ہوتا تھا اکھاڑے کا اور انتظام ہوتا تھا، تو باقاعدہ بڑا انتظام اور بہت اہتمام، دنیا دیکھنے آیا کرتی تھی، نامی گرامی آدمی تھے۔ چنانچہ جب اکھاڑے میں اترے تو کشتی سے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں، ہاتھ ملایا تو بوڑھے آدمی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، انہوں نے قریب کو ہو کر کان میں کچھ کہہ دیا۔ اب کشتی شروع ہو گئی، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی چمکنے کے چکر میں رہا کرتے تھے اور چمک رہے تھے، جب وہ بات سنی تو معاملہ دیکھا، لوگوں نے حیران ہو گئے کہ ایسے آدمی جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنے وجود پر، یہ پٹ رہے ہیں، اور بوڑھے آدمی مار رہے دبا دب، اور اس کے بعد انہوں نے دبوچا، اور پھر آگے کا موقع ایسا آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں خانے چت کر دیا، اور چت کر کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے، واہ واہ ہو گئی، اور حضرت جنید بغدادی ہار گئے۔
لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، کیا بات تھی؟ کہنے لگے ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوا ان کو کہ اے جنید، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے مٹا دو گے تو ہم تمہیں ایسا چمکائیں گے کہ امت میں تمہارا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ اور دوسری طرف انہوں نے جو بات کہی کہ بات یہ ہے میں ہوں بچی والا، بچیاں ہیں میرے، ان کی شادی کرنی ہے، غریب آدمی ہوں، عیالدار ہوں، بے انتہا پریشان ہوں، اور سید حضور کے خاندان سے، تمہارا کیا ہے؟ تم تو جیتتے رہو گے اور بتیرا کما لیا، بتیرا کماتے رہو گے۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ مجھے موقع دے دو تو میرا سارا کام بن جائے گا، میرے سارے دلدر دور ہو جائیں گے، میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، میں اپنی بچیوں کی شادیاں وغیرہ آرام سے کر لوں گا اگر ایک دفعہ تم اللہ کی رضا کے لیے ہار جاؤ۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، سادات میں سے ہیں، تو فوراً طے کر لیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں حضور کی اولاد پر ہاتھ اٹھاؤں یا ان سے مقابل ہو کر برتری دکھاؤں۔ ظاہر ہے کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ بے مثال ہے، آپ کی اولاد بھی اللہ پاک نے ان کو جو رتبہ اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تو وہ بے مثال ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو منظور کر لیا اور شعر ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو پھر ہارنے کو دل چاہا کہ ہار جاؤ، اور ادھر القاء ہوا تھا کہ مٹا دو تو ہم تمہیں چمکا دیں گے، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مٹانا منظور کر لیا۔ اتنی واہ واہ ہوا کرتی تھی اور سارے دیکھتے رہ گئے اور منہ کھولے رہ گئے کہ آج جنید کو ہو کیا گیا، یہ تو راز بعد میں کھولا۔ تو بہرحال اللہ پاک کی شان ہے کہ آج امت میں تمام صلحاء اور بزرگان دین سب جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت اونچے مرتبے کے ولی گزرے ہیں، اور ان کے فیوض و برکات آج بھی امت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ مٹانا بڑی پیاری چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے پیغمبروں سے کام لیے، مجاہدے کرائے۔ بکریوں کے چرانے کا عام طور سے شروع میں مشغلہ رہا، اس میں بھی بہت زیادہ مٹانے کا سلسلہ ہے، فنائیت غالب ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلالی پیغمبر تھے، کافر کو ایک ہی گھوسا مارا تھا، قبطی کو تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، پانی بھی نہیں مانگا، مارا تھا اس خیال سے کہ بیچ بچاؤ کرا دوں، جان سے مارنے کا ارادہ تو نہ تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے مشیت یہی تھی کہ انتقال ہو جائے اس کا، ایسا گھوسا تھا جلالی اور پیغمبری گھوسا۔ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کو سنبھالتے تھے، تو ایک بکری ریوڑ سے بچھڑ گئی، آپ کو فکر ہوئی کہیں بھیڑیا نہ لے جائے، تو آپ اس کے پیچھے چلے تو وہ اور بھاگنے لگی اور بھاگنے لگی، آپ بھی دوڑتے رہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، آخر بکری تھک گئی تو رک گئی، آپ نے اس کو پکڑ کر اٹھا کر گود میں لے لیا اور پیار کرتے رہے اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، تو بھی تھکی اور مجھے بھی تھکایا، تو بھاگی کیوں؟ اور خوب پیار کرتے رہے، پیر دباتے رہے اس کے، اور لے آئے ریوڑ میں کہ تو بھاگی تو تیرے پیر تھک گئے ہوں گے اور پیر دکھنے لگ گئے ہوں گے، اندازہ کیجئے کہ جب مٹایا تو یہ عالم ہو گیا۔ تو یہ مٹانا جو ہے یہ مطلوب و مقصود ہے اور بہت محمود ہے، اس کے اثرات بہت زبردست ہیں، یہ تواضع اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ بھی کیفیت اور صلاحیت ابھرتی ہے جبکہ اہل اللہ سے تعلق رہے
اور اصلاح کراتے رہیں اور درستی کراتے رہیں، علاج کراتے رہیں، تو پھر یہ فلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ زادے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بیٹے اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد والد صاحب کے خلیفہ تھے ایک بہت بڑے بزرگ، ان کے پاس اپنی اصلاح کے سلسلے میں گئے۔ طبیعت کے اندر صاحبزادگی تھی، اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے ہیں، عزت بھی بہت تھی اور دنیا بڑی عزت کرتی تھی، بڑا مقام تھا، تو اصلاح کی غرض سے ان سے وابستہ ہونے گئے۔ جب انہیں خط لکھا اور اطلاع کی تو وہ لینے کے لیے اپنے علاقے سے باہر آئے، جیسا کہ عام طور سے یہ دستور بہت تھا، اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ مسافروں کو لینے کے لیے بستی سے باہر آیا کرتے تھے، استقبال کرتے تھے اور پھر لے کر چلتے تھے بستی میں۔ ثنیۃ الوداع مدینہ شریف میں قباء مسجد کے قریب میں جگہ ہے، جہاں آپ کی شان میں بچیوں نے یہ شعر پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو اس طرح سے یہ دستور تھا۔ تو بہرحال یہ سنت بھی ہے جو اب متروک ہو گئی، تقریباً حالات ایسے ہو گئے، ریل ہو گئی، بسیں ہو گئی، تو وہ باتیں نہ رہی۔ غرض کے اس طرح سے سلسلے رخصت کرنے کے اور لینے کے اور آنے جانے کے رہا کرتے تھے۔ شیخ آئے اور بہت بزرگ جو تھے آئے صاحبزادے کو لینے، شیخزادے کو لینے، اور بڑی عزت کی، گھوڑے پر بٹھا کر لے کر گئے، خود پیدل گئے اور بڑی زبردست دعوت کی، کھانے وغیرہ پکوائے۔ پھر انہوں نے کہا آپ اور قیام کریں مزید۔ پھر بتایا انہوں نے کہ بات یہ ہے، میں تو آپ کے پاس اپنی اصلاح اور درستی کے لیے آیا ہوں، آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں، مجھ میں جو بھی بیماریاں ہیں ان کا آپ علاج فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیا، اصلاح کی غرض سے ان پر ذمہ داریاں عائد کر دی، اور ان میں خصوصاً یہ صاحبزادگی کا نشہ تھا۔ علاج کراتے رہے ان کا۔ اس کے بعد اب پرکھ کر دیکھا تو اپنے مرید خاص سے فرما دیا کہ جمعدارنی سے کہو جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہ جمعدارنی کچرا جمع کر کے ٹوکری میں بھر کر سر پر رکھ کر لے کر جائے، اور ان کے پاس جا کر ایسی ٹوکری ان کے سر پر گرا دے اور ایسی بن جائے جیسے پیر پھسل گیا اور گر گئی، اور تم کھڑے سنتے رہنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ انتظام کر لیا گیا اس کا، اور وہ گئی قریب جا کے ٹوکری سر پہ پھینک دی اور گر گئی کہ، اور کہنے لگی غضب ہو گیا، پاؤں پھسل گیا، گر گئی۔ انہوں نے کہا اپنے علاقے کا نام لے کے کہ وہ علاقہ نہ ہوا، ورنہ میں بتاتا تجھے۔ چنانچہ انہوں نے جو مرید خاص لگائے گئے تھے اس ڈیوٹی پر کہا حضرت، انہوں نے یوں فرمایا، کہنے لگے کہ ابھی خناس باقی ہے۔ پھر علاج ہوتا رہا۔ بزرگوں نے علاج ان کے مختلف بیان کیے، بہرحال جو بھی ان کے مناسب حال تھا وہ کیا۔ چنانچہ پھر دوبارہ سے ایسا ہی کیا گیا۔ اب کے جو ٹوکری گری کچرے کی تو بڑے گھور کر دیکھا، لیکن منہ سے کچھ کہا نہیں۔ مرید خاص نے کہا حضرت بہت گھور کے دیکھا جمعدارنی کو، لیکن کچھ کہا نہیں۔ فرمایا کہ ابھی بھی تھوڑی سی کسر ہے۔ پھر علاج جاری رہا، اور اس کے بعد پھر جو تسرا کے گری تو جلدی سے اٹھ کر بھاگے اور ٹوکری سیدھی کر کے اور اس میں جلدی جلدی کچرا جمع کرنے لگے، اور کہا کہ مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی، اور اس طرح سے میں راستے میں بیٹھا تھا، آپ کے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو ان سے اس طرح سے پیش آئے اور کچرا سارا جلدی جلدی بھروا کے ٹوکری میں ٹوکری دوبارہ سے سر پر رکھنے کی کوشش کی۔ مرید خاص انجان بن کے پاس کھڑے سارا تماشا دیکھتے رہے۔ کہا حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے اب بالکل بل نکل گئے۔
پہلے عرض کر چکا ہوں، مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مختلف جس کا جو مرض تھا ویسے علاج کیا۔ ایک شخص تھے، عالم تھے، فاضل تھے، امام تھے، ان میں یہی تکبر کی بیماری تھی۔ آپ سے تعلق قائم کیا، فرمایا کہ آپ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کریں۔ چند دن کے بعد آئے، کہا حضرت جوتیاں سیدھی ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ آپ کرتے ہیں یا آپ کے شاگرد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، مجدد تھے وقت کے، اور بہت زبردست فراست تھی اور بہت سمجھ زبردست تھی، اور کشف بھی بہت ہوتا تھا جس کا کہ کبھی بھی اظہار نہیں کیا۔ کہا کہ حضرت شاگردوں سے کرا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں کہا ہے، شاگردوں سے تھوڑی کرانے کی کہا ہے، تم سیدھی کرو جوتیاں۔ چنانچہ فجر میں ایسے وقت میں کر دیتے تھے جب زیادہ نمازی نہ دیکھ سکیں، اور عشاء میں مغرب میں ایسے کر دیتے تھے۔ پھر دوبارہ جب ملے، کہا کہ حضرت جوتیاں سیدھی کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ 5 وقت کرتے ہیں کہ 2-3 وقت کرتے ہیں؟ پھر پوری بات پوچھی، فرمایا کہ سب کے سامنے 5 وقت کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نفس پر کتنا شاق گزرتا تھا، نفس کو بالکل کچل کے بالکل فنائیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ براہ راست جوتیاں سیدھی کرتے رہے جب تک کہ حضرت کا حکم نہیں ہوا چھوڑا نہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب نمازیوں کو بدنے بھر بھر کے پانی کے دیا کرو۔ اس زمانے میں بدنے بہت ہوتے تھے، اب تو آپ حضرات میں بتیرے بدنے کا نام سن کے چونکتے، بدنا ہوتا کیا ہے؟ جیسے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ 10 پنا کیا ہوتا ہے، پھکنی کیا ہوتی ہے، پلنڈی کیا ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس زمانے میں بدنوں کا دستور تھا، وضو خانے باقاعدہ نہیں ہوتے تھے، شاذ و نادر ہوتے تھے، پانی رکھا رہتا تھا بڑے برتن میں، اور بدنے ہوتے تھے بھر بھر کے وضو کرنے کے لیے دیتے تھے۔ تو بہرحال بدنے بھر کے دینے لگے، اور جب معاملہ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے پھر موقوف فرما دیا۔ ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، واللہ عالم ان کا کیا مرض تھا۔ جب حضرت سکھر سے یہاں تشریف لاتے تھے تو وہ بھی بیان میں آتے تھے، ہم بھی جاتے تھے، اور بتیرے آپ کے مریدین اور متوسلین آتے تھے۔ ان کو حکم تھا کہ نماز فرض کے ختم ہوتے ہی کھڑے ہو کر اعلان کرو، بھائیوں مجھ میں ایک بیماری ہے، آپ اس کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ اس قسم کا مضمون ہوتا تھا۔ پوری مسجد میں جہاں بھی ہوتے تھے وہ کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا کرتے تھے۔ تو حضرت والا نے ان کے لیے یہی علاج جو ہے موضوع سمجھا اور علاج کیا، اور یقیناً ان کو نفع ہوا ہوگا۔ یہ تو نہیں معلوم کہ تھے کون، وہ میرے واقف کاروں میں سے تو نہ تھے، تو بہرحال وہ برابر اس کو انجام دیتے تھے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حماد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اپنے شیخ سے جو حکم ملتے تھے اس میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا گیا کہ کتر کاٹیے، تو آپ کتر کاٹتے رہے، اور اتنا کاٹتے رہے کہ مشین بن گئے۔ اب تو اس کے اندر بھی بجلی کی مشینیں چل گئی، کتر آگے بڑھاتے جائے اور کٹتا جاتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اس میں ڈالتے جائیں اور ہاتھ سے چلاتے جائیں چرخی کو، تو حکم تھا کہ کتر کاٹو، کاٹتے کاٹتے یہ عالم ہو گیا۔ کسی نے جا کر حضرت سے شیخ سے بتایا کہ حضرت وہ تو خود مشین بن گئے اور رک نہیں رہے، چل رہے، مسلسل چل رہے ہیں وہ۔ حضرت تشریف لائے اور آ کے گود میں اٹھا لیا۔ تو فنائیت کا معاملہ بڑا اونچا اور بہت ضروری اور محبوب اور بے انتہا آدمی کو فضائل سے مرصع کرنے والا، لیکن یہ بھی پیدا ہوتا ہے جب کہ آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی مٹے ہوئے کے پاس جا کر اپنے کو مٹائے۔ اور شیخ کے ساتھ تو تعلق کا مطلب یہی ہے کہ شیخ نے کہا کھڑے رہو تو کھڑے،
شیخ نے کہا پڑھے رہو تو پڑھے ہیں، شیخ نے بھگا دیا تو نکل تو گئے لیکن بے قرار ہیں۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اتنے چہیتے خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کسی بات پر ناراضگی ہوئی، فرمایا خواجہ صاحب باہر نکل جائیے آپ۔ باہر نکل گئے اور وہاں کھڑکی سے جھانک رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیا مجھ پر نظر نہ ڈالی جائے گی؟ اور اس طرح سے شعر پڑھ کر جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بالآخر ہنسی آ گئی، مسکرا کر فرمایا کہ آ جائیے۔ ایک آپ کے مریدین ہی میں تھے، حضرت سے فرمایا کہ حضرت بدنگاہی بہت ہوتی ہے، فرمایا کہ صبح جب میں نماز فجر کے لیے آؤں تم مجھے فلاں مقام پر کھڑے ملنا اور مجھ سے فوراً تذکرہ کرنا، وہاں لازمی ملنا۔ چنانچہ وہ پہلے سے تیار وہاں ملے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے سلام کیا، کہا حضرت کل آپ سے ملا تھا، آپ نے یہ حکم فرمایا تھا، یہ مرض ہے میرا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سینے سے لگایا اور بھینچا خوب، اور ان کے چہرے کو دیکھا، دم فرما دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیا۔ بس اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ کیا مجال جو زندگی بھر کبھی وسوسہ بھی آیا ہو، مختلف قسم کے علاج، مختلف قسم کی بیماریاں، ان میں ایک بیماری تکبر کی بھی ہے جس کی وجہ سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ یہ ابلیس جو ہے یہ آخر راندہ درگاہ ہوا کیوں؟ اس میں یہ خصلت جو تھی ابھر گئی اور اس کو غرور نے ہی مارا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کتنا نوازا، اپنے دست قدرت خاص سے پیدا فرمایا، آپ کا پتلا تیار کرایا، اور خاص طور سے اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ مہربانیاں فرمائی، روح پھونکی اور زندگی عطا فرمائی اور جنت عطا فرمائی، اور پھر آپ کی انسیت کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا آپ کی بائیں پسلی سے، اور اس طرح سے رہتے رہے تھے، مزے کر رہے تھے، عیش کر رہے تھے، لیکن مقدر تھا تکوینی طور پر یہ سارا سب کچھ ہوگا۔ ابلیس جو اتنا مقبول تھا فرشتوں میں کہ درس دیا کرتا تھا، اس کے آگ لگ گئی۔ جب اللہ پاک نے روح ڈال دی، فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو انہیں، اور ابلیس سے بھی کہا کہ سجدہ کر انہیں۔ فرشتے تو فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئے، اور یہ ناری تھا، اکڑ گیا، کہنے لگا اللہ میاں سے حجت بازی کی اس نے کہ میں سجدہ کروں اسے جو مجھ سے کمتر ہو، میں اس سے بہتر ہوں، اور حجت میں دلیل پیش کی کہ آگ اوپر جاتی ہے لطیف ہے، اور مٹی نیچے آتی ہے کثیف ہے، لطیف اور کثیف کا جب مقابلہ ہو جائے تو لطیف اعلیٰ اور افضل ہے، کثیف ادنا اور بدتر ہے، لہذا اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ بدتر کو اور کمتر کو اور ادنا کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے پیشانی نہیں جھکا سکتا، لہذا اللہ پاک نے فرمایا جا مردود یہاں سے دفع ہو، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس کو کس نے مارا؟ تکبر نے مارا، اور اسی وجہ سے وہ متکبروں کو بہت تیار کرتا ہے، اور متکبروں کا عالم کیا ہے؟ ان کے اندر وہی خصلت ہے کہ وہ کسی کی مانتے نہیں، کسی کی سنتے نہیں، اپنی کرتے ہیں، اور بالآخر تکبر کی سزا بھگتتے ہیں اور بہت مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تواضع جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، وہ ہمیں آپ کو زیب دیتی ہے۔ ہمیں آپ کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع دے کر چلے گئے اپنے علاقے سے، اللہ کی طرف سے اطلاع تھی کہ نافرمان ہے قوم تو ان پر عذاب بھیجا جا رہا ہے۔ آپ اطلاع دے کر نکل کھڑے ہوئے اور کشتی کا سفر کیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے قانون اور قاعدے کے موافق لوگوں نے کہا کہ کوئی ہم میں بھگوڑا ہے
جس کی وجہ سے ہم بھور میں پھنسے، قرا ڈالو، قرا ڈالا تو حضرت یونس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا نکلا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا اور اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے یونس کو نگل لے۔ اور یاد رکھ کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کو ہم معراج کرا رہے ہیں، لہذا ان کو گلانا اور گھلانا نہیں۔ میدے کو حکم فرما دیا کہ ہمارے یونس جو ہے پیغمبر سلامت رہے، البتہ چونکہ اندھیرے میں رہے اور ایسی بند جگہ میں رہے کہ آکسیجن کا مسئلہ بھی تقریباً ختم اور اندھیرا ہی اندھیرا۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اس اندھیرے کے اندر اللہ پاک کو یاد فرمایا اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مچھلی کنارے پر جا کر میرے یونس کو اگل دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے معراج یعنی قرب اور حضوری کا سامان اس عنوان سے فرمایا، اور آپ در حقیقت اپنے کام میں، بات میں، کلام میں سچے تھے، لیکن پیچھے ہوا یہ کہ قوم نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچ کہہ کر گئے ہیں، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں تاکہ عذاب ٹل جائے۔ چنانچہ وہ پیچھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سارے جڑ گئے، توبہ کی، روئے، گڑ گڑائے، معافی چاہی، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت زیادہ مفصل مضامین سارے بیان فرمائے ہیں کہ عین ان لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں تھی۔ قوم پر عذاب بھیج دیا گیا ہے، آثار شروع ہو رہے ہیں، لیکن جب قوم نے توبہ کی تو اللہ پاک نے عذاب کو ختم فرما دیا، لوٹا دیا۔ اور قرآن پاک میں ذکر ہے فلولا کانت قریۃ فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جس کو اس کے ایمان نے نفع دیا ہے اور وہ قوم یونس ہے، ورنہ ایسے وقت میں لوگوں نے توبہ کی جب وہ وقت توبہ کا گزر چکا تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب عطا فرمایا مزید، اور اس طرح سے آپ کو اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی اس عنوان سے۔ اور آگے بڑا کرم ہے مالک کا کہ ارشاد فرما دیا کہ یہی کلمات حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہمارے آپ کے لیے سرمایہ سعادت ہے، ناقدری مت کیجیے۔ آپ روتے رہے، اتنے روئے کہ روایات میں ہے کہ نشان پڑ گیا آپ کے گالوں پر رونے کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یونس کو نجات دی اور اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مضمون بہت زیادہ بیان فرماتے تھے، اور خاص طور سے وكذلك ننجي المؤمنين کر کے اس طرح سے ہی زور دے کر فرماتے تھے کہ یہ ہمارے لیے امتیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا زبردست جو ہے سعادت کا تحفہ ہے اور نسخہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں بھی نجات دی تھی اور آئندہ کے لیے بھی یہ نسخہ اس امت کو دیتے ہیں۔ ہمیں آپ کو بھی، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشکلات پیش آتی ہیں، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مشکلات ختم فرما دیتے ہیں، اور بزرگان دین کے معمولات میں اور مجربات میں سے ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب اللہ پاک خود اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو غرض کے حضرت یونس علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تواضع سے کام لیا۔ یہ نہیں کہا اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ عذاب بھیج رہا ہوں تو میرا کیا قصور تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ فوراً
اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار، اس کی پاکی کا بیان، اس کی نزہت کا بیان، اور اس طرح سے اللہ پاک کی شان بیان کر کے اور کہہ دیا کہ میں یا اللہ قصوروار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور آپ نے بھی فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو تواضع جو ہے یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے، اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور ابلیس اور اس کے ماننے والوں کے لیے رذیلہ ہے۔ یہ عیب کی چیز ہے مخلوق کے لیے، اور صفت ہے اور خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمیں آپ کو بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم تکبر کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں، انہیں ناراض کریں۔ تو غرض کے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ متکبر غنی۔ آپ اور ہم یہ دعائیں بھی پڑھا کریں اور تواضع کے انداز بھی اختیار کریں اور اللہ والوں سے تعلق بھی رکھیں، اور جہاں بھی مناسبت ہو اپنا تعلق قائم کر کے اگر ہمارے اندر خامیاں ہیں، اور یقیناً خامیاں تو ہیں، ان کا علاج کرائے تو انشاءاللہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ آدمی جب دل میں ارادہ کر لیتا ہے، عزم مصمم کے بعد کام شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی کرتے ہیں، خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور درستی پیدا فرما دیتے ہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، درستی کے مختلف عنوان ہیں۔ کبھی اللہ والوں کی باتیں سن کر بات بن جاتی ہے، کام بن جاتا ہے، کبھی ان کی نظر سے کام بن جاتا ہے، کبھی ان کی دعا سے کام بن جاتا ہے، کبھی ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے کام بن جاتا ہے۔ بنانے والے اللہ تعالیٰ۔ کبھی کسی بزرگ نے دیکھ لیا، بس ان کا دیکھنا ہی کافی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، حضرت کی قبر کو نور سے پر الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد۔ چند جمعہ سے آپ یہ مضمون سماعت فرما رہے ہیں جس میں ابلیس سے سوال کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوستوں اور دشمنوں سے متعلق، تو اپنے 15 دشمن گنائے اور 10 دوست گنائے۔ پہلے ان کا ذکر ہے جو اللہ رسول کے دوست اور شیطان کے دشمن، اور اس کے بعد 10 ان کا ذکر ہے کہ جو اللہ رسول سے دور اور شیطان سے قریب اور شیطان کے دوست۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول سے تعلق رکھتے ہیں ان حضرات کا اس سے پہلے چند جمعوں میں تذکرہ اور مضمون آپ حضرات کے سامنے آ چکا۔ پھر بھی روایت شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ مضمون مستحضر ہو جائے اور نئے آنے والے حضرات بھی بات سمجھ لیں۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو۔ چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس۔ پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں سے تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں۔ یہاں تھوڑا سا مضمون کا معاملہ ہے کہ دشمن تو اس نے 15 ہی گنائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت سے متعلق ہی سوال کیا تھا، لیکن اس نے سب سے پہلے جن کی وجہ سے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے نہایت قریب ہو جاتے ہیں، جن کا ذکر اس نے برائی سے کیا، تو چونکہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اس کا واسطہ ہیں اور براہ راست سمجھ لیجئے پہلا واسطہ ہیں، اس بنا پر اس نے آپ کو بھی اپنے دشمنوں میں سب سے پہلے نمبر پر شمار کیا، اور اس طرح سے آپ کا جو سوال تھا اس میں آپ کسی شک یا اشکال میں نہ پڑیں کہ آپ نے تو امت کے بارے میں سوال کیا تھا اور اس میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس نے شامل کر لیا۔ اصل وجہ یہی ہے کہ چونکہ آپ سے اس کو بہت ہی زیادہ عداوت تھی، اس بنا پر سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر کیا اور اس کے بعد پھر آپ کی امت کے ان افراد کا جو حضرات دین پر اس طرح چلنے والے تھے، جو اللہ رسول کے قریب ہوئے، تو اس بنا پر اس نے یہ باقی افراد کا تذکرہ کر کے گنا دیا اور بتا دیا کہ در حقیقت آپ ہی کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کے فضل سے یعنی سدھرے۔ تو سب سے بڑے باعث اور ذریعہ ہدایت کا آپ ہی بنے، اس بنا پر سب سے پہلے آپ ہی کی دشمنی کا اس نے تذکرہ کیا ہے۔ تو کہا کہ سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی، اور چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، اور ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، نواں حرام سے بچنے والا، دسواں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے، گیارہواں وہ مومن جو صدقہ بکثرت کرتا ہے، بارہواں وہ مومن جو لوگوں سے حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے، تیرہواں وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، چودہواں وہ حافظ قرآن جو تلاوت کی پابندی کرتا ہے، پندرہواں وہ شخص جو لوگوں کے سونے کے وقت میں رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے۔ یہ 15 حضرات ہوئے یا 15 کہہ لیجئے قسمیں ہوئیں جو اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ مقرب اور بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے اور ابلیس کے دشمن۔ اور سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے رسول جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب کے خلاصہ کائنات اور محبوب رب العالمین، آپ رحمت للعالمین، تو سب سے پہلے چونکہ آپ ہی اللہ تعالیٰ کے احکام کو لینے والے اور احکام پر چلنے والے، تو اس بنا پر ابلیس کو سب سے زیادہ عداوت آپ سے ہوئی، اور اس کے بعد آپ کے ذریعے سے یہ حضرات سدھرے، راستے پر آئے، نیکیوں میں لگے۔ مختلف عنوان کے حضرات ہیں، سارے کے سارے اہل ایمان ہی، تو ان سے اس کو عداوت اس لیے ہے کہ یہ حضرات سیدھے راستے پر ہیں، سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت سنوارتے ہیں، اور ابلیس کا کام ہے بگاڑنا، فساد کرنا، اللہ رسول سے دور کرنا، اور یہ حضرات وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ رسول سے قرب ہو جاتا ہے۔
اللہ رسول کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ 15 قسمیں ہوئیں۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ میری امت میں تیرے دوست کون لوگ ہیں اور کتنے ہیں؟ کہا 10 ہیں۔ پہلا ظالم حکمراں، حاکم بھی ہو اور ظالم بھی ہو۔ پہلے وہاں آپ نے سنا امام عادل، یہاں ظلم کا سنا کہ حاکم ہے اور ظالم ہے، رعایا کو ستاتا ہے، رعایا پر ظلم کرتا ہے، رعایا کی حقوق تلفیاں کرتا ہے، رعایا کے حقوق غصب کرتا ہے، جو بھی اس سے ہو سکتا ہے وہ حرکتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے رعایا نالاں ہے۔ اور وہ شخص جو حکمرانی کرے، اللہ رسول کی نافرمانی کرے، تو چونکہ وہ ابلیس کا ہم نوا ہو گیا، شاگرد ہو گیا، اور اس طرح سے اس نے زمین میں فساد برپا کیا، تو اللہ رسول سے تو وہ بہت دور ہو گیا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عہدے کے متعلق فرمایا ہے، حکومت کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ بہت بہترین دودھ پلانے والی ہے اور بہت بری دودھ چھڑانے والی ہے۔ آدمی خوشی خوشی قبول کرتا ہے اور جب اس کو علیحدہ کرنا چاہیں تو علیحدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح بچے کو دودھ پینے میں بہت خوشی ہوتی ہے، جب دودھ چھڑائیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، ناراض ہوتا ہے، روتا ہے، مچلتا ہے، احتجاج کرتا ہے، تو اس طرح سے یہ حکومت اور حکمرانی یہ بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن جو آدمی اس کو سمجھے کہ کیا ذمہ داری ہے، تو اسی سلسلے میں بھی جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ آدمی اس سے دور بھاگتا ہے۔ اس لیے کہ اگر رعایا میں سے ایک آدمی بھی حق کی وجہ سے حاکم سے ناراض ہوگا تو اللہ پاک نے اس کے لیے محرومی ایسی مقدر کر دی کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گا، جو بہت دور سے آئے گی۔ جیسے کہ کہیں کھانا پکتا ہے بہت زبردست خوشبودار اور ہوا کا رخ ہو تو خوشبو پھیل جاتی ہے۔ کھانا تو پک رہا ہے محدود جگہ میں اور خوشبو پھیل رہی ہے لامحدود جگہ میں۔ دور سے ہی آدمی جب سونگتا ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں آس پاس بہت زبردست کھانا پک رہا ہے۔ اسی طرح سے کھیرا جب کٹتا ہے، گھر میں کھیرے کو کاٹا جا رہا ہے، باورچی خانے میں اس کی بھی ایک خوشبو ایسی مہکتی ہے کہ گھر بھر میں مہک جاتی ہے، اور گھر میں داخل ہونے کے وقت گھر والے سمجھ لیتے ہیں کہ کھیرا کٹ رہا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے خوشبو ہر چیز کی دور سے آ جاتی ہے۔ یہی حال بدبو کا بھی ہے۔ تو غرض کہ اللہ پاک نے جنت بنائی اور جنت کی جو خوشبوئیں ہیں وہ بہت دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں، کروڑوں میل کی مسافت پر بھی اس کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو جب جنتی اس کی طرف چلنے لگیں گے تو بہت دور سے جنت کی خوشبوئیں آنے لگ جائیں گی۔ جیسے باغات ہوتے ہیں، باغات میں خوشبو کے پودے ہیں اور وہ پھول جو ہے کھل گئے ہیں، خوشبو مہک رہی ہے، تو پاس کا ماحول اور دور کا ماحول جہاں جہاں تک خوشبو جاتی ہے معطر ہو جاتا ہے، اور سونگنے والا اس خوشبو کو سونگ کر ایک فرحت محسوس کرتا ہے، حظ محسوس کرتا ہے، اور اس کی طبیعت کے اندر بہت ہی زیادہ بشاشت پیدا ہوتی ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ اس خوشبو کو سونگتا ہی رہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے حاکم ہو کر نافرمانی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، ہمیں آپ کو بھی اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی ہے، اپنے ماتحتوں پر ہم ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ پچھلے جمعے کو بھی اس کے اوپر بڑا زور دیا میں نے، اور زور اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں بہت سے مرد ٹیڑھے ہیں اور ہم میں بہت سی عورتیں ٹیڑھی ہیں۔
یعنی اپنے گھروں کو بجائے آباد رکھنے کے خراب کرنے کے سامان اور انتظام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں آپ کو وہ کام اور وہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے خرابی آتی ہے، جس سے بربادی آتی ہے اور جس سے نقصانات ہوا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ سب سے پہلا تو ظالم حاکم، یہ میرا دوست ہے، اس کے ذریعے سے شیطان کا کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان براہ راست پریشان ہوتا اور لوگوں کو ظلم و زیادتی میں ڈالتا۔ ایک ظالم حاکم کی وجہ سے رعایا پریشان ہوتی ہے اور اس کا کام آسان ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیستا ہے وہ اور خوش ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ کیا خوش ہوتا ہے، وہ شیطان کو خوش کرتا ہے، اور جو شیطان کو خوش کرے گا وہ حضرت رحمان کو ناراض کرے گا۔ آگے فرمایا دوسرا متکبر غنی، مالدار ہے اور متکبر ہے، مال کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، گردن ٹیڑھی رکھتا ہے، آدمیوں کو خاطر میں نہیں لاتا اور ہم چما دیگر نیس کا مضمون بنا رہتا ہے۔ تو ایسا آدمی بھی ابلیس کا دوست ہے کہ ابلیس کو اس سے بڑی زیادہ تقویت ہے، اور ایسے آدمی سے بڑا زبردست نقصان ہے کہ دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی، وہ برباد ہوتا ہے، اس کی بربادی کی وجہ سے اور نہ جانے کتنے لوگ بھی برباد ہوتے ہیں۔ اللہ پاک اگر دولت عطا فرمائے تو ہمیشہ تواضع کو، غربت کی حالت ہو جب، اور مال دولت عطا فرمائے جب، تواضع کی حالت کو ہمیشہ برقرار رکھیں اور اس کو اختیار کریں۔ غریب متکبر بھی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 آدمی ہیں جن کی طرف حق سبحانہ و تعالی رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے۔ ایک ان میں کا بوڑھا زانی، عمر ایسی آ گئی جو اللہ اللہ کرنے کی عمر ہے، پھر بھی وہ برائی کرتا ہے اور منہ کالا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہیں اور اس پر رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے۔ اور دوسرے ٹخنوں سے نیچے اپنا تہبند پاجامہ رکھنے والا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نظر نہ فرمائیں گے، اور جب رحمت کی نظر نہ ہوگی تو غضب کی نظر ہوگی۔ اور تیسرا فرمایا کہ غریب متکبر، فقیر متکبر، غریب بھی ہے، فقیر بھی ہے، اور پھر بھی تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، تو غرض کے اصلاح کی گئی ہے دونوں جانب۔ مالدار کو بھی کہا گیا ہے کہ تکبر سے دور رہنا، اور غریب کو بھی کہا گیا ہے کہ تکبر سے دور رہنا۔ جہاں مال ہے اس کی وجہ سے تکبر کی اجازت نہیں، جہاں فقر ہے اس کی وجہ سے اجازت نہیں، تواضع دونوں جگہ مطلوب و مقصود ہے، اور یہ ہر آدمی میں ہونی چاہیے، اور چاہے وہ متوسط درجے کا پیسے والا ہو یا کم درجے کا ہو یا زیادہ درجے کا ہو۔ تکبر کے لیے اللہ پاک نے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، یہ تکبر اور بڑائی میری چادر ہے، کسی اور کو تکبر کا حق نہیں۔ اور اللہ پاک نے جہاں اپنے اسماء کا ذکر فرمایا ہے 28ویں پارے میں سورہ حشر کے آخر میں، تو آپ اور ہم وہاں پڑھتے ہیں المتکبر، اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں سے ہے المتکبر، تو یہ خالق کی صفت ہے، مخلوق کو صفت یہ زیب نہیں دیتی، اور خالق میں اگر یہ صفت پیدا کی جائے تو پھر وہ مخلوق میں یہ صفت پیدا کی جائے تو وہ مخلوق پھر مخلوق نہیں سمجھتی، بلکہ اس میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ بات کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو خالق کو زیب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو نہایت ہی متواضع ہونا چاہیے، اور تواضع وہ چیز ہے جس کے لیے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان فرمایا کہ جس نے تواضع کی اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں، جس نے اپنے آپ کو اونچا کیا اللہ پاک اس کو گراتے ہیں۔
جو اپنے کو نیچا کرتا ہے، مٹاتا ہے، جو اہل اللہ کی شان ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے مٹاتا ہے اور فنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتے ہیں۔ آدمی کو چمکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اور اس کی جستجو سے دور رہنا چاہیے، اپنے کو مٹانے کی جستجو کرے اور مٹانے کی فکر کرے، اللہ پاک اس کو جو مٹاتا ہے خود چمکا دے۔ آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے پہلوان تھے اپنے وقت کے، اور ایسے پہلوان تھے کہ ان کا کوئی ہمسر نہیں تھا۔ جہاں کہیں بھی پہلوانی کا چیلنج ہوتا یہ قبول کرتے اور ہمیشہ جیتتے اور خلیفہ سے انعام پایا کرتے تھے اور بہت اکرام پاتے تھے اور بڑا اعزاز ملتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے آدمی، ہڈیوں کا مجموعہ، انہوں نے چیلنج کر دیا انہیں، اور وقت طے ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے چیلنج قبول کر لیا کہ بھئی ہمیں تو آج تک کوئی چیلنج کرتا نہیں تھا، یہ کون ہیں بڑے میاں؟ چنانچہ خلیفہ کے لحاظ سے جو اہتمام ہوتا تھا اکھاڑے کا اور انتظام ہوتا تھا، تو باقاعدہ بڑا انتظام اور بہت اہتمام، دنیا دیکھنے آیا کرتی تھی، نامی گرامی آدمی تھے۔ چنانچہ جب اکھاڑے میں اترے تو کشتی سے پہلے ہاتھ ملاتے ہیں۔ ہاتھ ملایا تو بوڑھے آدمی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، انہوں نے قریب کو ہو کر کان میں کچھ کہہ دیا۔ اب کشتی شروع ہو گئی اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت ہی چمکنے کے چکر میں رہا کرتے تھے اور چمک رہے تھے، جب وہ بات سنی تو معاملہ دیکھا، لوگوں نے حیران ہو گئے کہ ایسے آدمی جو کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے اپنے وجود پر، یہ پٹ رہے ہیں اور بوڑھے آدمی مار رہے دبا دب، اور اس کے بعد انہوں نے دبوچا، اور پھر آگے کا موقع ایسا آیا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو چاروں خان نے چت کر دیا اور چت کر کے سینے پہ چڑھ کر بیٹھ گئے، واہ واہ ہو گئی اور حضرت جنید بغدادی ہار گئے۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، کیا بات تھی؟ کہنے لگے ایک طرف تو اللہ تعالی کی طرف سے القا ہوا ان کو کہ اے جنید، اگر تم اللہ کی رضا کے لیے مٹا دو گے تو ہم تمہیں ایسا چمکائیں گے کہ امت میں تمہارا نام قیامت تک روشن رہے گا۔ اور دوسری طرف انہوں نے جو بات کہی کہ بات یہ ہے، میں ہوں بچی والا، بچیاں ہیں میرے، ان کی شادی کرنی ہے، غریب آدمی ہوں، عیالدار ہوں، بے انتہا پریشان ہوں، اور سید حضور کے خاندان سے، تمہارا کیا ہے؟ تم تو جیتتے رہو گے اور بتیرا کما لیا، بتیرا کماتے رہو گے۔ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے ایک مرتبہ مجھے موقع دے دو تو میرا سارا کام بن جائے گا، میرے سارے دلدر دور ہو جائیں گے، میری مشکلیں آسان ہو جائیں گی، میں اپنی بچیوں کی شادیاں وغیرہ آرام سے کر لوں گا اگر ایک دفعہ تم اللہ کی رضا کے لیے ہار جاؤ۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، سادات میں سے ہیں، تو فوراً طے کر لیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں حضور کی اولاد پر ہاتھ اٹھاؤں یا ان سے مقابل ہو کر برتری دکھاؤں۔ ظاہر ہے کہ حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ بے مثال ہے۔ آپ
آپ کی اولاد بھی اللہ پاک نے ان کو جو رتبہ اور مرتبہ اور مقام عطا فرمایا تو وہ بے مثال ہے۔ چنانچہ میں نے اس کو منظور کر لیا اور شعر ہے، محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں تو پھر ہارنے کو دل چاہا کہ ہار جاؤ، اور ادھر القاء ہوا تھا کہ مٹا دو تو ہم تمہیں چمکا دیں گے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے مٹانا منظور کر لیا۔ اتنی واہ واہ ہوا کرتی تھی اور سارے دیکھتے رہ گئے اور منہ کھولے رہ گئے کہ آج جنید کو ہو کیا گیا۔ یہ تو رات بعد میں کھولا۔ تو بہرحال اللہ پاک کی شان ہے کہ آج امت میں تمام صلحاء اور بزرگان دین سب جانتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت اونچے مرتبے کے ولی گزرے ہیں، اور ان کے فیوض و برکات آج بھی امت میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، یہ مٹانا بڑی پیاری چیز ہے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے پیغمبروں سے کام لیے، مجاہدے کرائے۔ بکریوں کے چرانے کا عام طور سے شروع میں مشغلہ رہا، اس میں بھی بہت زیادہ مٹانے کا سلسلہ ہے، فنائیت غالب ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جلالی پیغمبر تھے۔ کافر کو ایک ہی گھوسا مارا تھا، قبطی کو تو وہ اللہ کو پیارا ہو گیا، پانی بھی نہیں مانگا۔ مارا تھا اس خیال سے کہ بیچ بچاؤ کرا دوں، جان سے مارنے کا ارادہ تو نہ تھا، لیکن اللہ پاک کی طرف سے مشیت یہی تھی کہ انتقال ہو جائے اس کا۔ ایسا گھوسا تھا، جلالی اور پیغمبری گھوسا۔ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کو سنبھالتے تھے، تو ایک بکری ریوڑ سے بچھڑ گئی۔ آپ کو فکر ہوئی کہیں بھیڑیا نہ لے جائے، تو آپ اس کے پیچھے چلے تو وہ اور بھاگنے لگی اور بھاگنے لگی۔ آپ بھی دوڑتے رہے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے رہے، آخر بکری تھک گئی تو رک گئی۔ آپ نے اس کو پکڑ کر اٹھا کر گود میں لے لیا اور پیار کرتے رہے اور کہا کہ اے اللہ کی بندی، تو بھی تھکی اور مجھے بھی تھکایا، تو بھاگی کیوں؟ اور خوب پیار کرتے رہے، پیر دباتے رہے اس کے، اور لے آئے ریوڑ میں کہ تو بھاگی تو تیرے پیر تھک گئے ہوں گے اور پیر دکھنے لگ گئے ہوں گے۔ اندازہ کیجئے کہ جب مٹایا تو یہ عالم ہو گیا۔ تو یہ مٹانا جو ہے یہ مطلوب و مقصود ہے اور بہت محمود ہے، اس کے اثرات بہت زبردست ہیں۔ یہ تواضع اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ بھی کیفیت اور صلاحیت ابھرتی ہے جبکہ اہل اللہ سے تعلق رہے اور اصلاح کراتے رہیں اور درستی کراتے رہیں، علاج کراتے رہیں، تو پھر یہ فنائیت پیدا ہوتی ہے۔ ایک بزرگ زادے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے بیٹے اپنے والد صاحب کے انتقال کے بعد والد صاحب کے خلیفہ تھے ایک بہت بڑے بزرگ، ان کے پاس اپنی اصلاح کے سلسلے میں گئے۔ طبیعت کے اندر صاحبزادگی تھی، اتنے بڑے بزرگ کے بیٹے ہیں، عزت بھی بہت تھی اور دنیا بڑی عزت کرتی تھی، بڑا مقام تھا۔ تو اصلاح کی غرض سے ان سے وابستہ ہونے گئے۔ جب انہیں خط لکھا اور اطلاع کی تو وہ لینے کے لیے اپنے علاقے سے باہر آئے، جیسا کہ عام طور سے یہ دستور بہت تھا، اور خود جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ مسافروں کو لینے کے لیے بستی سے باہر آیا کرتے تھے، استقبال کرتے تھے اور پھر لے کر چلتے تھے بستی میں۔ ثنیۃ الوداع مدینہ شریف میں قباء مسجد کے قریب میں جگہ ہے جہاں آپ کی شان میں بچیوں نے یہ شعر پڑھے تھے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، تو ایک طرح سے یہ دستور تھا۔ تو بہرحال یہ سنت بھی ہے جو اب متروک ہو گئی، تقریباً حالات ایسے ہو گئے، ریل ہو گئی، بسیں ہو گئی، تو وہ باتیں نہ رہی۔ غرض کے اس طرح سے سلسلے رخصت کرنے کے اور لینے کے اور آنے جانے کے رہا کرتے تھے۔
شیخ آئے اور بہت بزرگ جو تھے آئے صاحبزادے کو لینے، شیخزادے کو لینے، اور بڑی عزت کی، گھوڑے پر بٹھا کر لے کر گئے، خود پیدل گئے اور بڑی زبردست دعوت کی، کھانے وغیرہ پکوائے۔ پھر انہوں نے کہا آپ اور قیام کریں مزید۔ پھر بتایا انہوں نے کہ بات یہ ہے میں تو آپ کے پاس اپنی اصلاح اور درستی کے لیے آیا ہوں، آپ سے بیعت ہونے آیا ہوں، مجھ میں جو بھی بیماریاں ہیں ان کا آپ علاج فرمائیے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ساتھ اپنا رویہ تبدیل کر لیا، اصلاح کی غرض سے ان پر ذمہ داریاں عائد کر دی، اور ان میں خصوصاً یہ صاحبزادگی کا نشہ تھا۔ علاج کراتے رہے ان کا۔ اس کے بعد اب پرکھ کر دیکھا تو اپنے مرید خاص سے فرما دیا کہ جمعدارنی سے کہو جہاں یہ بیٹھتے ہیں وہ جمعدارنی کچرا جمع کر کے ٹوکری میں بھر کر سر پر رکھ کر لے کر جائے، اور ان کے پاس جا کر ایسی ٹوکری ان کے سر پر گرا دے اور ایسی بن جائے جیسے پیر پھسل گیا اور گر گئی، اور تم کھڑے سنتے رہنا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ انتظام کر لیا گیا اس کا، اور وہ گئی قریب جا کے ٹوکری سر پہ پھینک دی اور گر گئی کہ، اور کہنے لگی غضب ہو گیا، پاؤں پھسل گیا، گر گئی۔ انہوں نے کہا اپنے علاقے کا نام لے کے کہ وہ علاقہ نہ ہوا ورنہ میں بتاتا تجھے۔ چنانچہ انہوں نے جو مرید خاص لگائے گئے تھے اس ڈیوٹی پر کہا حضرت، انہوں نے یوں فرمایا، کہنے لگے کہ ابھی خناس باقی ہے۔ پھر علاج ہوتا رہا۔ بزرگوں نے علاج ان کے مختلف بیان کیے، بہرحال جو بھی ان کے مناسب حال تھا وہ کیا۔ چنانچہ پھر دوبارہ سے ایسا ہی کیا گیا۔ اب کے جو ٹوکری گری کچرے کی تو بڑے گھور کر دیکھا لیکن منہ سے کچھ کہا نہیں۔ مرید خاص نے کہا حضرت بہت گھور کے دیکھا جمعدارنی کو لیکن کچھ کہا نہیں۔ فرمایا کہ ابھی بھی تھوڑی سی کسر ہے۔ پھر علاج جاری رہا، اور اس کے بعد پھر جو تسرا کے گری تو جلدی سے اٹھ کر بھاگے اور ٹوکری سیدھی کر کے اور اس میں جلدی جلدی کچرا جمع کرنے لگے، اور کہا کہ مجھے معاف کرنا، میری وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی، اور اس طرح سے میں راستے میں بیٹھا تھا، آپ کے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ تو ان سے اس طرح سے پیش آئے اور کچرا سارا جلدی جلدی بھروا کے ٹوکری میں ٹوکری دوبارہ سے سر پر رکھنے کی کوشش کی۔ مرید خاص انجان بن کے پاس کھڑے سارا تماشا دیکھتے رہے۔ کہا حضرت یہ کیا؟ کہنے لگے اب بالکل بل نکل گئے۔ پہلے عرض کر چکا ہوں مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مختلف جس کا جو مرض تھا ویسے علاج کیا۔ ایک شخص تھے، عالم تھے، فاضل تھے، امام تھے، ان میں یہی تکبر کی بیماری تھی۔ آپ سے تعلق قائم کیا، فرمایا کہ آپ نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کیا کریں۔ چند دن کے بعد آئے، کہا حضرت جوتیاں سیدھی ہو جاتی ہیں؟ فرمایا کہ آپ کرتے ہیں یا آپ کے شاگرد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، مجدد تھے وقت کے، اور بہت زبردست فراست تھی اور بہت سمجھ زبردست تھی، اور کشف بھی بہت ہوتا تھا جس کا کہ کبھی بھی اظہار نہیں کیا۔ کہا کہ حضرت شاگردوں سے کرا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ ہم نے تو تمہیں کہا ہے، شاگردوں سے تھوڑی کرانے کی کہا ہے، تم سیدھی کرو جوتیاں۔ چنانچہ فجر میں ایسے وقت میں کر دیتے تھے جب زیادہ نمازی نہ دیکھ سکیں، اور عشاء میں مغرب میں ایسے کر دیتے تھے۔ پھر دوبارہ جب ملے کہا کہ حضرت جوتیاں سیدھی کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ 5 وقت کرتے ہیں کہ 2-3 وقت کرتے ہیں؟ پھر پوری بات پوچھی، فرمایا کہ سب کے سامنے 5 وقت کرنی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نفس پر کتنا شاق گزرتا تھا، نفس کو بالکل کچل کے بالکل فنائیت کے مقام پر پہنچا دیا۔
براہ راست جوتیاں سیدھی کرتے رہے جب تک کہ حضرت کا حکم نہیں ہوا چھوڑا دیں. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب نمازیوں کو بدنے بھر بھر کے پانی کے دیا کرو. اس زمانے میں بدنے بہت ہوتے تھے. اب تو آپ حضرات میں بتیرے بدنے کا نام سن کے چونکتے. بدنا ہوتا کیا ہے؟ جیسے آپ کو یہ پتہ نہیں کہ 10 پنا کیا ہوتا ہے، پھکنی کیا ہوتی ہے، پلنڈی کیا ہوتی ہے. تو بہرحال اس زمانے میں بدنوں کا دستور تھا. وضو خانے باقاعدہ نہیں ہوتے تھے، شاذ و نادر ہوتے تھے. پانی رکھا رہتا تھا بڑے برتن میں اور بدنے ہوتے تھے بھر بھر کے وضو کرنے کے لیے دیتے تھے. تو بہرحال بدنے بھر کے دینے لگے اور جب معاملہ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے پھر موقوف فرما دیا. ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے. واللہ عالم ان کا کیا مرض تھا. جب حضرت سکھر سے یہاں تشریف لاتے تھے تو وہ بھی بیان میں آتے تھے، ہم بھی جاتے تھے اور بتیرے آپ کے مریدین اور متوسلین آتے تھے. ان کو حکم تھا کہ نماز فرض کے ختم ہوتے ہی کھڑے ہو کر اعلان کرو بھائیوں مجھ میں ایک بیماری ہے، آپ اس کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے. اس قسم کا مضمون ہوتا تھا. پوری مسجد میں جہاں بھی ہوتے تھے وہ کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا کرتے تھے. تو حضرت والا نے ان کے لیے یہی علاج جو ہے موضوع سمجھا اور علاج کیا اور یقیناً ان کو نفع ہوا ہوگا. یہ تو نہیں معلوم کہ تھے کون، وہ میرے واقف کاروں میں سے تو نہ تھے. تو بہرحال وہ برابر اس کو انجام دیتے تھے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا حماد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات اپنے شیخ سے جو حکم ملتے تھے اس میں لگے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت مولانا حماد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا گیا کہ کتر کاٹیے، تو آپ کتر کاٹتے رہے اور اتنا کاٹتے رہے کہ مشین بن گئے. اب تو اس کے اندر بھی بجلی کی مشینیں چل گئی. کتر آگے بڑھاتے جائے اور کٹتا جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ اس میں ڈالتے جائیں اور ہاتھ سے چلاتے جائیں چرخی کو. تو حکم تھا کہ کتر کاٹو. کاٹتے کاٹتے یہ عالم ہو گیا. کسی نے جا کر حضرت سے شیخ سے بتایا کہ حضرت وہ تو خود مشین بن گئے اور رک نہیں رہے، چل رہے، مسلسل چل رہے ہیں. وہ حضرت تشریف لائے اور آ کے گود میں اٹھا لیا. تو فنائیت کا معاملہ بڑا اونچا اور بہت ضروری اور محبوب اور بے انتہا آدمی کو فضائل سے مرصع کرنے والا، لیکن یہ بھی پیدا ہوتا ہے جب کہ آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی مٹے ہوئے کے پاس جا کر اپنے کو مٹائے. اور شیخ کے ساتھ تو تعلق کا مطلب یہی ہے کہ شیخ نے کہا کھڑے رہو تو کھڑے، شیخ نے کہا پڑے رہو تو پڑے ہیں. شیخ نے بھگا دیا تو نکل تو گئے لیکن بے قرار ہیں. حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اتنے چہیتے خلیفہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، کسی بات پر ناراضگی ہوئی فرمایا خواجہ صاحب باہر نکل جائیے. آپ باہر نکل گئے اور وہاں کھڑکی سے جھانک رہے ہیں اور شعر پڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، کیا مجھ پر نظر نہ ڈالی جائے گی. اور اس طرح سے شعر پڑھ کر جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو بالآخر ہنسی آ گئی. مسکرا کر فرمایا کہ آ جائیے. ایک آپ کے مریدین ہی میں تھے، حضرت سے فرمایا کہ حضرت بدنگاہی بہت ہوتی ہے. فرمایا کہ صبح جب میں نماز فجر کے لیے آؤں تم مجھے فلاں مقام پر کھڑے ملنا اور مجھ سے فوراً تذکرہ کرنا، وہاں لازمی ملنا. چنانچہ وہ پہلے سے تیار وہاں ملے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے سلام کیا، کہا حضرت کل آپ سے ملا تھا، آپ نے یہ حکم فرمایا تھا، یہ مرض ہے میرا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سینے سے لگایا اور بھینچا خوب اور ان کے چہرے کو دیکھا، دم فرما دیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لیا. بس اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ کیا مجال جو زندگی بھر کبھی وسوسہ بھی آیا ہو.
مختلف قسم کے علاج، مختلف قسم کی بیماریاں، ان میں ایک بیماری تکبر کی بھی ہے جس کی وجہ سے آدمی راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ یہ ابلیس جو ہے یہ آخر راندہ درگاہ ہوا کیوں؟ اس میں یہ خصلت جو تھی ابھر گئی اور اس کو غرور نے ہی مارا، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کتنا نوازا، اپنے دست قدرت خاص سے پیدا فرمایا، آپ کا پتلا تیار کرایا، اور خاص طور سے اللہ پاک نے بہت ہی زیادہ مہربانیاں فرمائی، روح پھونکی اور زندگی عطا فرمائی اور جنت عطا فرمائی، اور پھر آپ کی انسیت کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا آپ کی بائیں پسلی سے، اور اس طرح سے رہتے رہے تھے، مزے کر رہے تھے، عیش کر رہے تھے، لیکن مقدر تھا تکوینی طور پر یہ سارا سب کچھ ہوگا۔ ابلیس جو اتنا مقبول تھا فرشتوں میں کہ درس دیا کرتا تھا، اس کے آگ لگ گئی۔ جب اللہ پاک نے روح ڈال دی، فرشتوں سے فرمایا کہ سجدہ کرو انہیں، اور ابلیس سے بھی کہا کہ سجدہ کر انہیں، فرشتے تو فوراً ہی سجدہ ریز ہو گئے، اور یہ ناری تھا اکڑ گیا اور کہنے لگا اللہ میاں سے حجت بازی کی اس نے کہ میں سجدہ کروں اسے جو مجھ سے کمتر ہو، میں اس سے بہتر ہوں، اور حجت میں دلیل پیش کی کہ آگ اوپر جاتی ہے لطیف ہے، اور مٹی نیچے آتی ہے کثیف ہے، لطیف اور کثیف کا جب مقابلہ ہو جائے تو لطیف اعلیٰ اور افضل ہے، کثیف ادنا اور بدتر ہے، لہذا اعلیٰ اور افضل جو ہے وہ بدتر کو اور کمتر کو اور ادنا کو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے سامنے پیشانی نہیں جھکا سکتا، لہذا اللہ پاک نے فرمایا جا مردود یہاں سے دفع ہو، تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو اس کو کس نے مارا؟ تکبر نے مارا، اور اسی وجہ سے وہ متکبروں کو بہت تیار کرتا ہے، اور متکبروں کا عالم کیا ہے؟ ان کے اندر وہی خصلت ہے کہ وہ کسی کی مانتے نہیں، کسی کی سنتے نہیں، اپنی کرتے ہیں، اور بالآخر تکبر کی سزا بھگتتے ہیں اور بہت مصیبتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تواضع جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، وہ ہمیں آپ کو زیب دیتی ہے، ہمیں آپ کو تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع دے کر چلے گئے اپنے علاقے سے، اللہ کی طرف سے اطلاع تھی کہ نافرمان ہے قوم تو ان پر عذاب بھیجا جا رہا ہے۔ آپ اطلاع دے کر نکل کھڑے ہوئے اور کشتی کا سفر کیا، کشتی بھنور میں پھنس گئی۔ اس وقت کے قانون اور قاعدے کے موافق لوگوں نے کہا کہ کوئی ہم میں بھگوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم بھنور میں پھنسے، قرا ڈالو۔ قرا ڈالا تو حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا نکلا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیا، اور اللہ پاک نے مچھلی کو حکم دیا کہ ہمارے یونس کو نگل لے۔ اور یاد رکھ کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کو ہم معراج کرا رہے ہیں، لہذا ان کو گلانا اور گھلانا نہیں۔ میدے کو حکم فرما دیا کہ ہمارے یونس جو ہے پیغمبر سلامت رہے، البتہ چونکہ اندھیرے میں رہے اور ایسی بند جگہ میں رہے کہ آکسیجن کا مسئلہ بھی تقریباً ختم اور اندھیرا ہی اندھیرا۔ فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ اس اندھیرے کے اندر اللہ پاک کو یاد فرمایا اور کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مچھلی کنارے پر جا کر میرے یونس کو اگل دے۔ چنانچہ اللہ پاک نے معراج یعنی قرب اور حضوری کا سامان اس عنوان سے فرمایا، اور آپ در حقیقت اپنے کام میں، بات میں، کلام میں سچے تھے، لیکن پیچھے ہوا یہ کہ قوم نے کہا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، سچ کہہ کر گئے ہیں، لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں اور اللہ کو راضی کر لیں تاکہ عذاب ٹل جائے۔
چنانچہ وہ پیچھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے سارے جڑ گئے، توبہ کی، روئے، گڑ گڑائے، معافی چاہی، اللہ پاک نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی۔ حضرات علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بہت زیادہ مفصل مضامین سارے بیان فرمائے ہیں کہ عین ان لمحات میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں تھی۔ قوم پر عذاب بھیج دیا گیا ہے، آثار شروع ہو رہے ہیں، لیکن جب قوم نے توبہ کی تو اللہ پاک نے عذاب کو ختم فرما دیا، لوٹا دیا۔ اور قرآن پاک میں ذکر ہے فلولا کانت قریۃ فنفع ایمانھا الا قوم یونس، کہ ایک قوم ایسی ہے کہ جس کو اس کے ایمان نے نفع دیا ہے اور وہ قوم یونس ہے، ورنہ ایسے وقت میں لوگوں نے توبہ کی جب وہ وقت توبہ کا گزر چکا تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرب عطا فرمایا مزید، اور اس طرح سے آپ کو اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی اس عنوان سے۔ اور آگے بڑا کرم ہے مالک کا کہ ارشاد فرما دیا کہ یہی کلمات حضرت آدم علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا بھی ہمارے آپ کے لیے سرمایہ سعادت ہے، ناقدری مت کیجیے۔ آپ روتے رہے، اتنے روئے کہ روایات میں ہے کہ نشان پڑ گیا آپ کے گالوں پر رونے کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا، اور حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مشکل سے نجات عطا فرما دی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے یونس کو نجات دی اور اسی طرح سے ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ مضمون بہت زیادہ بیان فرماتے تھے، اور خاص طور سے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کر کے اس طرح سے ہی زور دے کر فرماتے تھے کہ یہ ہمارے لیے امتیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا زبردست جو ہے سعادت کا تحفہ ہے اور نسخہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے انہیں بھی نجات دی تھی اور آئندہ کے لیے بھی یہ نسخہ اس امت کو دیتے ہیں۔ ہمیں آپ کو بھی، آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب مشکلات پیش آتی ہیں، یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی مشکلات ختم فرما دیتے ہیں، اور بزرگان دین کے معمولات میں اور مجربات میں سے ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب اللہ پاک خود اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو غرض کے حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تواضع سے کام لیا۔ یہ نہیں کہا اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا تھا کہ عذاب بھیج رہا ہوں تو میرا کیا قصور تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار، اس کی پاکی کا بیان، اس کی نزہت کا بیان، اور اس طرح سے اللہ پاک کی شان بیان کر کے اور کہہ دیا کہ میں یا اللہ قصوروار ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور آپ نے بھی فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو تواضع جو ہے یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے، اور تکبر یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور ابلیس اور اس کے ماننے والوں کے لیے رذیلہ ہے۔ یہ عیب کی چیز ہے مخلوق کے لیے، اور صفت ہے اور خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمیں آپ کو بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم تکبر کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے دور ہوں، انہیں ناراض کریں۔ تو غرض کے دوسرے نمبر پر فرمایا کہ متکبر غنی۔ آپ اور ہم یہ دعائیں بھی پڑھا کریں اور تواضع کے انداز بھی اختیار کریں، اور اللہ والوں سے تعلق بھی رکھیں، اور جہاں بھی مناسبت ہو اپنا تعلق قائم کر کے اگر ہمارے اندر خامیاں ہیں، اور یقیناً خامیاں تو ہیں، ان کا علاج کرائے تو انشاءاللہ خوبیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بات یہ ہے کہ آدمی جب دل میں ارادہ کر لیتا ہے، عزم مصمم کے بعد
کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی کرتے ہیں، خیر کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور درستی پیدا فرما دیتے ہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، درستی کے مختلف عنوان ہیں۔ کبھی اللہ والوں کی باتیں سن کر بات بن جاتی ہے، کام بن جاتا ہے، کبھی ان کی نظر سے کام بن جاتا ہے، کبھی ان کی دعا سے کام بن جاتا ہے، کبھی ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے سے کام بن جاتا ہے۔ بنانے والے اللہ تعالیٰ۔ کبھی کسی بزرگ نے دیکھ لیا، بس ان کا دیکھنا ہی کافی ہے۔ ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے درجات بلند سے بلند تک فرمائے، حضرت کی قبر کو نور سے پر